عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال أيضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاضرین کرام، یہ نکاح کی پاکیزہ مجلس ہے. اس میں فریقین کے تمام معزز مہمانوں کا، تمام مدعوین کا، تمام شرکاء کا استقبال ہے. محترم حضرات، نکاح یہ صرف اور صرف رسم و رواج نہیں، انسانی اور فطری ضرورت نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کرام اور اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: نکاح من سنتی، نکاح یہ میرا طریقہ ہے. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا: فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی بغیر نکاح کے اور بغیر ازدواجی زندگی کے جو زندگی گزارے، اس سے انحراف کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیونکہ یہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار ہے. پاکیزہ نسل کو فروغ دینے سے یہ فرار ہے. اس لیے آپ نے فرمایا: لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، سادھو پن نہیں ہے کہ بغیر شادی کیے ہوئے، بغیر نکاح کیے ہوئے آدمی زندگی گزارے اور ایسے ہی دنیا سے چلا جائے. تو آپ نے فرمایا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے، جس طرح سے انسانی جسم کے اندر ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور کھانے پینے کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی کچھ مخفی طاقتیں بھی ہیں، مخفی خواہشات بھی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے. اگر ان کا سامان نہ کیا جائے اور تکمیل اس کی نہ کی جائے تو قدم پھسلنے کا اندیشہ رہتا ہے، ڈگمگانے کا اندیشہ رہتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، شریعت اسلامیہ سے نافرمانی اور معصیت کا اندیشہ رہتا ہے. اس لیے نکاح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. اور یہ ایک علمی بحث ہو جاتی ہے کہ نکاح فرض ہے، واجب ہے، کہ سنت ہے،
سنت مستحبہ ہے کہ مکروہ ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بہرحال نکاح جب سارے لوگوں کی ضرورت ہے اور ہر طبقے کی ضرورت ہے، تو جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور میں سادگی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، ایسے ہی نکاح میں بھی آپ نے سادگی اپنانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، خیر و برکت کے لحاظ سے وہ نکاح سب سے بڑھ چڑھ کر کے ہے جس میں اخراجات کم سے کم آئے ہوں، جس میں سادگی اپنائی گئی ہوں۔ گو کہ اس حدیث کی سند کچھ متکلم فی ہے، لیکن مضمون میں بہت ہی عبرت ہے، بہت کچھ نصیحت ہے۔ آپ نے جو فرمایا کہ اس کے اندر برکت ہے، تو سب برکت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ برکت کا معنی صرف اور صرف بینک بیلنس نہیں، برکت کا معنی گھر میں سامان تعیش نہیں، برکت کا معنی اسباب عیش نہیں، برکت کا معنی بہت سارے عہدے مناصب اور یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ برکت کا صحیح مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جس پاکیزہ جذبے کے تحت اور جس پاکیزہ مقصد کے تحت نکاح کیا جاتا ہے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن کریم کے سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی درمیان سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا ہے تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ سکون اگر حاصل ہے تو زندگی کے تمام مراحل اور تمام امور اللہ کی توفیق سے بڑے آرام سے کٹ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر سکون و قرار حاصل نہیں ہے تو بڑی الجھنیں، بڑی رکاوٹیں اور بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ نکاح کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ایک بہت بدنام زمانہ شاعر کے 2-3 اشعار سنا کر اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجاز لکھنوی کا نام ہمارے شعراء اور ادبا حضرات جانتے ہوں گے۔ برادر عزیز ہمارے شاگرد حافظ انصار الاسلام صاحب بھی موجود ہیں، مولانا شعیب صاحب، یہ لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کی ایک بہت مشہور نظم آوارہ ہے۔ اس کے اندر اس نے کیا کہا ہے، ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب، اور جیسے بیوہ کی جوانی جیسے مفلس کا شباب، اے غم دل کیا کہوں اے وحشت دل کیا کروں۔ دراصل اس نے شادی نہیں کی تھی اور ایسے ہی بے قراری کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا، تو اس نے یہ آوارہ نظم لکھی ہے۔ تو جس کو سکون و قرار حاصل نہیں ہوتا ہے وہ ایسے پریشان حال رہتا ہے، دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، تجارت ہو، سیاست ہو اور کھیتی کا کام ہو، تحقیق تدقیق کا کوئی بھی کام ہو، سکون و قرار رہتا ہے تو سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو غور کیجیے، اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ بیوی کے پاس سکون اور قرار حاصل کرو، کہیں سے بھی تھکے ہارے پریشان خاطر آئے، بیوی کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی مل گیا، شربت مل گیا، 2 میٹھی باتیں سن لی گئی تو سب رنج و غم کلفت دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ پہلا مقصد ہے کہ سکون و قرار حاصل ہے، گھر آباد ہو۔ اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ اولاد کا فروغ ہے اور اس کے متعلق بھی حدیثیں موجود ہیں، تو لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایسا شخص پیغام نکاح دے کہ جس کے دین سے آپ راضی ہو، جس کے اخلاق و کردار سے راضی ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ دین کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، دین اسلام کا پابند ہونا چاہیے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس پر کاربند ہونا چاہیے، اس کو صحیح سمجھنا چاہیے، عملاً اس پر نافذ کرنا چاہیے۔ اور کردار کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی شرابی نہ ہو، جواری نہ ہو، کبابی نہ ہو، چور نہ ہو، کچکا نہ ہو، ایسی بری صفتوں سے وہ پاک صاحب بلکہ شریعت کا پابند ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں لمبا چوڑا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ ہے کہ اس پر مسلمانوں کو بہت دھیان دینا چاہیے، خاص غور کرنا چاہیے کہ لوگ وحدے، مناصب، مالداری اور ریاست اور بہت ساری چیزوں کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ لڑکوں کی بھی عمریں نکل جاتی ہیں، لڑکیوں کی بھی عمریں نکل جاتی ہیں اور بہت سارے اندیشے وہاں جنم لینے لگتے ہیں۔ تو جب صحیح دیندار لڑکا ملے اس کے ساتھ عقد کر دو۔ ہم مبارکباد دینا چاہیں گے، بہت خوشی کی بات ہے فریقین کے لیے کہ ہمارے عزیز شاگرد ارشد جو یہاں موجود ہیں بحیثیت نوشہ، ماشاءاللہ نیک ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، دینی تعلیم یافتہ ہیں، سراجی ہیں، تو بہت اچھے فاضل ہیں، بہت اچھے لڑکے کا انتخاب کیا۔ میں دونوں فریقین کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے عزیز شاگرد کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حق حقوق کی رعایت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے۔ یہ خطبہ حاجہ جو میں نے پڑھا ہے، خطبہ حاجہ میں بار بار تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے، بار بار تقوی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تقوی کی تاکید کا اس موقع سے جو مفہوم میرے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قول و قرار یہ 2-4 دن، ہفتے 2 ہفتے کا نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی ایک ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کا قول و قرار ہوتا ہے، جہاں اس کے اندر ہمیشہ میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے خوشگوار ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس نے تمہارے درمیان مہربانی اور محبت کے جذبات پیدا کر دیا ہے۔ یہ بات، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ذوق، ایک دوسرے کے طبیعت کے خلاف بھی کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، تقدر ہو جاتا ہے اور کوئی بات ناپسند گزر جاتی ہے۔ ایسے موقع پر تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ شوہر کو اپنی سرداری کے زوم میں یا اپنے حاکمیت کے زوم میں عورت کو ستانا نہیں چاہیے، اس کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، یا اسی طرح سے عورت کو بھی، بیوی کو بھی اس کو اپنے میکے کے مالداری کے زوم میں یا اور کسی زوم میں اس کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے، مل جل کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تب اس سے جو ہے خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے، جس کی تعلیم ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، بس صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جیسے اور دیگر زندگی کے شعبوں میں ایسے ہی تقریبات نکاح میں بھی سادگی اپنانے اور سادگی کے ساتھ تقریبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ کہیں گے؟ کچھ کہیں گے؟ ہاں وہی کرانا ہے، ذرا ادھر رخا کرو، تو ادھر رخا کرو ہمارے طرف۔ عزیزم محمد ارشد بن مولانا انیس الرحمان سراجی، ساکن نگر پالکا دیواہی گناہی لچمنیا، وارڈ نمبر 2، ضلع روہٹک۔ میں شیخ خورشید احمد سلفی بحیثیت قاضی نکاح آپ سے مخاطب ہوں کہ عالی جناب محترم شیخ امتیاز سیٹھ صاحب کی اجازت سے ان کی دختر نیک اختر شاہین جمیل کو آپ کے عقد نکاح میں دے رہا ہوں، جن کا پتہ یہ ہے گیرورا نگر پالکا، وارڈ نمبر 8، برتا، ضلع روہٹک۔ مہر میں ہے 25,000 روپیہ نیپالی نقد ہے نا، 25,000 روپیہ نیپالی نقد۔ اور یوں تو جتنے بھی شرکاء ہیں سب اس نکاح کے گواہ بن رہے ہیں، لیکن 2 گواہ جن کا نام اس میں درج ہوا ہے، نمبر 1 ہیں جناب حبیب المرسلین صاحب اور دوسرے گواہ ہیں فضیلۃ الشیخ محمد شعیب مدنی صاحب۔ آپ نے قبول کیا؟ زور سے بولو۔ میں نے قبول کیا۔ پھر سے سنیے، شاہین جمیل
बिन्त शेख इम्तियाज सेठ, गेरुरा नगर पालिका वार्ड नंबर 8 बिरता जिला रोहटाट, आपके अक़दे निकाह में दी जा चुकी हैं बेवज महर मुअज्जल 25,000 रुपया नेपाली। यूँ तो सारे शुरका गवाह बन रहे हैं, लेकिन दो लोग बतौर ख़ास गवाह हैं। नंबर 1 जनाब हबीबुल मुरसलीन साहब, दूसरे गवाह फजलुत शेख मोहम्मद शुएब मदनी साहब लक्ष्मीनिया। आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। जोर से कहो यार, आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने कबूल हाँ जी, माशाअल्लाह निकाह हो गया। चलिए, बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा जमा बैनकुमा फिल खैर, बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा जमा बैनकुमा फिल खैर, बारकल्लाहु लकुमा व अलैकुमा जमा बैनकुमा फिल खैर। इलाहुल आलमीन इस जोड़े को सलामत रख, इलाहुल आलमीन इस नए जोड़े को सलामत रख, इलाहुल आलमीन हर तरह से खैर व बरकत से नवाजता रह। रब्बुल आलमीन इस निकाह में तो हर तरह से इस्तेहकाम पैदा फरमा, हर तरह से मजबूती पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन दोनों के दिलों को जोड़ दे, दोनों को शीर व शकर बना दे, बाहम मिलजुल करके खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। रब्बुल आलमीन इनके ज़रिए नेक नस्ल चले, ऐसी नस्ल जो दीनदार हो, वालिदैन की इताअत गुजार फरमा बरदार हो। रब्बुल आलमीन इस जोड़े के अंदर कभी नाचाकी, ना इत्तेफाकी और बदमज़गी ना पैदा हो। रब्बुल आलमीन इस जोड़े को हम तमाम लोगों को तौहीद सुन्नत पर कायम रख। रब्बुल आलमीन ईमान के रोशनी से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुजल्ला मुनव्वर फरमा दे, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का शैदाई बना दे, उन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। रब्बुल आलमीन इस जोड़े को हम तमाम लोगों को तिलावत कुरान की तौफ़ीक़ अता फरमा, इक़ामत सलात की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर कार खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस जोड़े को हम तमाम लोगों को कुफ्र और शिर्क से महफूज रख, फ़वाहिश व मुनकरात से महफूज रख, हर बुरे काम से महफूज रख। रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख, ख़ात्मा हो तो ईमान इस्लाम पर ख़ात्मा हो। इलाहुल आलमीन दोनों फरीक को मिला दे, दोनों को एक दूसरे का मुआविन, मददगार, गमगुसार बना दे, और हर तरह से मिलजुल करके खुशी और मसरत के साथ ज़िंदगी गुजारें। रब्बुल आलमीन हमारे समाज और मुआशरे को बुराइयों से पाक कर दे। रब्बुल आलमीन दुनिया में अमन शांति का माहौल पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, और जो झगड़े हैं, जंगें हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो सबका खात्मा करके अमन और सुकून की ज़िंदगी अता कर दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किया।